أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ عبثی میں نے گزار دی مزہ زندگی کا نہ پا سکا. یہ عبث ہی میں نے گزار دی مزہ زندگی کا نہ پا سکا. کٹی عمر فسق میں اے خدا تیرے آگے سر نہ جھکا سکا. رہا ذکر سے تیرے بے خبر جو غذا ہے روح کی سر بسر. غم زندگی میں الجھ گیا غم آخرت نہ جگا سکا. میری آرزوئیں طویل نے مجھے غفلتوں میں پھنسا دیا. میری آرزوئیں طویل نے مجھے غفلتوں میں پھنسا دیا. یہ حیات مثل حباب ہے یہ خیال بھی نہ آ سکا. میری زندگی کے ہزار شب و روز آئے گزر گئے. میری زندگی کے ہزار شب و روز آئے گزر گئے. کبھی آہ دل خفتہ پہ نہ چکا سکا. میں بھلا کے مقصد زندگی ہوا ایسا محض معاش میں. میں بھلا کے مقصد زندگی ہوا ایسا محض معاش میں. نہ چراغ علم جلا سکا نہ دیا جہل کا بجھا سکا. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، رب العالمین نے اپنے کلام پاک کے اندر ایک سورت نازل فرمائی جو بھی میں نے خطبہ میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، جسے سورۃ العصر کہا جاتا ہے.
اس صورت کے اندر خالق کائنات، مالک ارض و سماوات رب العالمین نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا والعصر، مجھے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ زمانے کی قسم کھا کر رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں تمام انسان گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ اب استثناء کن لوگوں کا ہے؟ کون لوگ ہیں جو اس گھاٹے سے بچ سکتے ہیں، اس نقصان سے نکل سکتے ہیں؟ ان کی نشاندہی بھی رب العالمین نے فرمائی، فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا۔ گھاٹے میں کون نہیں ہے؟ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جو اللہ پر ایمان لے آئے، اور پھر دوسری شرط اس کے ساتھ رکھی وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صرف ایمان لانا کافی نہیں، ایمان لانے کے ساتھ نیک عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ فرمایا جو ایمان بھی لائے اور نیک عمل بھی کرتے رہے۔ اور پھر تیسری چیز فرمائی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور دوسروں کو حق بات کی نصیحت اور وصیحت کرتے رہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور دوسروں کو صبر کی نصیحت اور وصیت کرتے رہے۔ فرمایا یہ چار لوگ ہیں جو گھاٹے میں نہیں ہیں، ان کے علاوہ سبھی لوگ گھاٹے کے اندر۔ ایمان لانا، عمل صالح اختیار کرنا، لوگوں کو حق بات کی وصیت کرنا، نصیحت کرنا، اور لوگوں کو صبر کی نصیحت کرنا۔ فرمائے یہ چار لوگ ہیں جو گھاٹے سے باہر ہیں، اس کے علاوہ تمام انسانیت خسارے میں اور گھاٹے میں ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب امام الانبیاء، فخر الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا من رعا منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو آدمی دیکھے کسی برائی کو ہوتا ہوا، بس اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھوں سے اس برائی کو بدل دے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس چیز کی وہ طاقت نہیں رکھتا، فرمایا کہ فَبِلِسَانِهِ، پھر زبان سے اس برائی سے منع کر دے۔ فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے، فَبِقَلْبِهِ، فرمایا پھر اپنے دل سے اس برائی کو برا سمجھے۔ فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے نچلا اور کمزور درجہ ہے، برائی کو اپنے دل سے برا سمجھنا۔ اب برائیاں ہماری نظروں کے سامنے ہو رہی ہیں، اللہ کے حکم ہمارے گھر میں، ہمارے معاشرے میں ٹوٹ رہے ہیں، تو جس آدمی کے اندر یہ طاقت ہے، یہ سکت ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روک سکے، تو اس کے لیے روکنا ضروری ہے۔ اور اگر روکنے کی طاقت ہاتھوں سے نہیں ہے، کہ اگر روکے گا تو فساد مچے گا، کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے گا، پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ جیسے سینمے کے باہر تصویریں لگی ہوں، کوئی آدمی 5-10 لوگوں کو لے جا کر وہاں سے اتارنے کی کوشش کرے، اب وہ کام تو غلط ہے، برائی ہو رہی ہے، ہم روکنے کی کوشش جا کر ہاتھ سے کریں گے تو خرابی ہے۔ تو ایسی صورت میں اس برائی کو زبان سے روک دینا، جو اس کے منتظمین ہیں، جو لگانے والے ہیں، جو انتظام و انصرام والے ہیں، اثر و رسوخ استعمال کر کے ان سے درخواست کی جائے کہ ایسے الٹے کاموں سے اپنے آپ کو روک لیں۔ فرمایا اگر اتنی بھی تمہارے اندر طاقت نہیں کہ تمہارے روکنے سے بھی سنت کا مذاق اڑنے کا اندیشہ ہے، لوگ اس برائی کے اوپر زیادہ ڈھٹائی سے عمل کریں گے، تو ایسی صورت کے اندر فرمایا کہ تم اس برائی کو اپنے دل سے برا سمجھو، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اپنے دل سے برائی کو برا سمجھو۔ اب یہ نہ ہو کہ آپ دیکھ رہے ہو برائی ہو رہی ہے اور روکنا تو دور کی بات، دل سے برا سمجھنا تو دور کی بات، دھیرے دھیرے آپ خود بھی اس برائی کے اندر شامل ہو جائیں کہ چلیں سارے لگے ہوئے ہیں تو میں بھی اس برائی میں لگ جاتا ہوں۔
تو یہ بہت بڑی بربادی ہے، یہ اپنے لیے تباہی کا خریدنا۔ اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی قوم میں بے حیائی ہو رہی ہو، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، اور لوگ باوجود اس کے کہ اس برائی کو روک سکتے ہیں مگر پھر بھی نہیں روک رہے، طاقت ہے لوگوں میں روکنے کی لیکن اس کے باوجود اس برائی کو روک نہیں رہے، تو فرمایا اللہ رب العزت مرنے سے پہلے ان پر عذاب مسلط فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت ان کے اوپر عذاب ان کے مرنے سے پہلے بھیج دیں گے، وہ عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کس قدر اللہ کا حکم، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور اللہ کے فرامین اس معاشرے میں ٹوٹ رہے ہیں، اور ہم چشم پوشی سے کام لے رہے ہیں، نہ ہمارے ہاں امر بالمعروف کی فکر، نہ نہی عن المنکر کی فکر، نہ لوگوں کو برائی سے روکنے کی فکر، ہم صرف اپنی عبادت، اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنا حج، اپنی زکوٰۃ، ان چیزوں کے اوپر لگ کر اپنے آپ کو اطمینان میں رکھے ہوئے ہیں کہ میں نے اپنا فریضہ پورا کر لیا۔ فرمایا قوم روکنے کی طاقت رکھتی ہے لیکن پھر بھی نہیں روکتی۔ فرمایا میرے محبوب علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا کہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے، یہ اپنے کہنے والے کو ہمیشہ نفع دیتا ہے، ہمیشہ اپنے کہنے والے کو جب بھی لا الہ الا اللہ پڑھا جائے گا تو یہ نفع دے گا۔ فرمایا یہ اپنے پڑھنے والے کو ہمیشہ نفع دیتا ہے اور اس سے عذاب کو دفع کرتا ہے، لیکن تب تک نفع دیتا ہے جب تک اس کے حقوق سے استخفاف نہ برتا جائے، اس کے حقوق سے لاپرواہی اور بے پرواہی کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کے حقوق سے بے پرواہی کیا چیز ہے، اس کے حقوق سے استخفاف کیا ہے؟ تو اللہ کے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نافرمانیاں کھلے طور پر ہوں اور لوگ ان کو روکنے کی کوشش نہ کریں، تو فرمایا یہ اس کے حقوق سے لاپرواہی، کہ انسان کلمہ توحید پڑھ رہا ہے مگر اس کے حقوق پورے نہیں کر رہا۔ تو میرے بھائیوں، جس آدمی کی جہاں تک آواز پہنچ سکتی ہے، جس آدمی کا جہاں تک بس چل سکتا ہے، جہاں تک وہ اپنی دعوت کی آواز پہنچا سکتا ہے، اس کو وہاں تک آواز کا پہنچانا ضروری ہے۔ اگر وہ اپنی آواز نہیں پہنچاتا وہ اللہ کے ہاں مجرم ہے اور اس کی اس بات پر پکڑ ہو سکتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایک قوم کو عذاب نازل کرنے کے لیے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو مقرر فرمایا کہ جاؤ اس بستی کو زمین سے اٹھاؤ اور اٹھا کر پلٹ دو، الٹی کر دو اس بستی کو۔ تو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام اس بستی کے اندر تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں سے عذاب دیے بنا واپس بارگاہ رب العالمین میں آتے اور آ کر کہتے ہیں مولا اس بستی کے اندر ایک ایسا آدمی بھی ہے جس نے ایک لمحے کے لیے بھی زندگی بھر کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، ہمیشہ سے اللہ آپ کے ذکر میں لگا ہوا ہے، آپ کی تسبیحات کے نغمے بلند کر رہا ہے، آپ کے کلمات اس کی زبان سے بلند ہو رہے ہیں، آپ کا نام اپنی زبان سے صدائیں دے رہا ہے، ایک لمحہ پلک بھر بھی اس نے آپ کی نافرمانی کی زندگی نہیں گزاری، مولا کریم اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو مولا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل ان لوگوں کے ساتھ اس آدمی کو بھی تباہ و برباد کر دو جس نے ایک لمحہ بھی میری نافرمانی نہیں کی۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے، یہ اپنی نمازوں میں لگا ہوا ہے، یہ اپنی عبادات کی فکر میں لگا ہوا ہے، اس نے کبھی یہ فکر نہیں کی کہ میں ان دوسرے لوگوں کو بھی اس برائی سے روکنے کی کوشش کروں۔ برائی سے نہ روکنے کی وجہ سے فرمایا اس آدمی کو بھی اس قوم کے ساتھ عذاب کے اندر مبتلا کر دیا جائے۔ آپ اندازہ کریں یہ دنیا کا قانون ہے، آج اللہ رب العزت سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا ملک بہت بڑی آفت کی زد میں ہے، ہمارا ملک آج بہت بڑی تباہی کی زد میں ہے۔ آپ جا کر دیکھیں ان علاقوں کے اندر جہاں پر سیلاب آیا ہوا ہے، لوگ کس طرح سے اس سیلاب کے اندر بہہ کر چلے گئے، ان کے جانور بہہ گئے، دریائے سندھ کے اندر لاشیں تیر رہی ہیں، کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، ان کے جانور بہہ کر چلے گئے۔ وہ لوگ جو رات کو سوئے تھے، کروڑوں پتی تھے، صبح اٹھے ہیں، دکانیں تک ان کی ختم ہو گئی، بزنس ان کا تباہ ہو گیا، گھر ان کے تباہ ہو گئے۔
मेरे भाइयों वो सारे गुनाहगार नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जब पकड़ आती है फिर किसी एक आदमी के ऊपर नहीं, फिर पूरी बस्ती वाले उसके अंदर मुब्तला हो जाते हैं। मिन हैसुल कौम, मैं भी उतना ही मुजरिम हूँ, आप भी उतने ही मुजरिम हैं। हमारे लिए अपने अमाल की इस्लाह करना जरूरी है। अपने अमाल की इस्लाह के साथ अपने दूसरे मुसलमान भाइयों की फिक्र करना जरूरी है। हम जहां तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं हमें अपनी आवाज पहुंचानी चाहिए। हमारे मजलूम भाई, जो हमारे मुसलमान भाई उस परेशानी के अंदर मुब्तला हैं, जहां तक हो सके हमें उनकी मदद के लिए कदम उठाना चाहिए। एक एक कदम उठाकर उनके लिए जाना हमारा बेकार नहीं है, बल्कि अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है, फरमाया अगर कोई आदमी अपने किसी मुसलमान भाई के काम के लिए चल कर जाता है, फरमाया अल्लाह हर कदम पर उसको 70 नेकियां अता फरमाते हैं। हर कदम पर 70 नेकियां अता फरमाते हैं। और फरमाया हर कदम पर उस आदमी के चल कर जाने वाले के अल्लाह 70 गुनाहों को मुआफ फरमा देते हैं एक एक कदम उठाने पर। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी में एतिकाफ पर बैठे हुए, एक आदमी आपकी खिदमत में आया कि हजरत मेरे ऊपर किसी साहिब का कुछ मामला है, कुछ कर्ज है, मैं परेशान हूँ, मुझे वो आदमी मोहलत नहीं दे रहा। तो आपने इरशाद फरमाया कि अगर मैं तुम्हारे साथ चला जाऊं तो हमारा काम बन सकता है। उसने कहा हजरत जरूर बन जाएगा। हजरत उठे, उसी वक्त उठकर उसके साथ चल पड़े। जब हजरत ने देखा तो उसके साथ चल पड़े। जैसे ही उसके साथ चले, मस्जिद से बाहर निकले, वो आदमी कहने लगा हजरत आप तो एतिकाफ में बैठे हुए थे, रमजानुल मुबारक का महीना है और आप एतिकाफ के अंदर थे, आपने अपना एतिकाफ तोड़ दिया या आप एतिकाफ भूल गए? मैं कुर्बान जाऊं हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु की अजमत पर फौरन इरशाद फरमाने लगे, रोज़ा मुबारक की तरफ इशारा करके फरमाया मैंने इस साहिब कब्र से सुना है, अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, अभी ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, मैंने इस साहिब कब्र से सुना है, मेरे महबूब नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि जो मेरा बंदा अपने मुसलमान भाई की किसी हाजत को पूरा करने के लिए उसके साथ चल कर जाता है, अल्लाह उसको 10 बरस के एहतिकाफ से भी ज्यादा अजर अता फरमाते हैं। 10 बरस के एहतिकाफ से भी ज्यादा अजर अल्लाह उसको अता फरमाते हैं। आज हम में से कोई बंदा किसी का काम करवाने के लिए उसके साथ जाए तो वो ये देखता है कि मैं इसका काम करने के लिए इसके साथ जा रहा हूँ, मेरा इसमें क्या फायदा है, मुझे क्या फायदा मिलेगा। अपना मन नफा पहले देखते हैं मेरे भाइयों। जो नफा हमें मिलने वाला है ना हमारी आंखों ने देखा, ना हमारे कानों ने सुना, ना हमारे दिमाग पे उसका खटका भी गुजरा, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने खजाने गैब से जो हमें अता कर फरमाने वाले हैं, हम उसको अपने अहाते तसव्वुर में भी नहीं ला सकते। लोगों के साथ इरहमू मन फिल अर्ज़ यरहमुकुम मन फिस समा, फरमाया तुम जमीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम्हारे ऊपर रहम करे। आज किसी के ऊपर मुश्किल घड़ी आई, तुमने अपने भाइयों को याद रखा, तुमने उनकी मुश्किल में उनका साथ दिया, कल तुम्हारे ऊपर भी कोई आफत आ सकती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से उस आफत से पनाह मांगो कि अल्लाह हमें उस आफत से महफूज फरमा। अगर हमारे कोई भाई इस आफत की जद में है, करो मेहरबानी, तुम अहले जमीन पर खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। आज लोगों के साथ हम खैरखाही का मामला करें, लेकिन इसके साथ इस बात को भी जहन में रखिएगा कि आज हम अपनी इबादत के ऊपर अगर मुतमईन हो जाते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी गलत फहमी है कि सिर्फ अपनी इबादत करके कोई बंदा नजात नहीं पाता, कोई कौम नजात नहीं पाती जब तक कि वो अपनी इबादत के साथ अपने दूसरे मुसलमान भाइयों की फिक्र नहीं करते। हम अपने घर की फिक्र करें। वो 3-4 मरले का 5 मरले का मेरा घर है, मैं अपने घर के अंदर इस्लाम के अहकाम को नाफिज कर सकता हूँ, मगर मैं नहीं करता, मैं अल्लाह के यहाँ मुजरिम हूँ। मैं अपनी फैक्ट्री के अंदर अपने मजदूरों से अपने अल्लाह के हुक्म के ऊपर अमल करवा सकता हूँ, मैं नहीं करवाता, मैं अल्लाह के यहाँ मुजरिम हूँ। मैं अपने बाजार के अंदर अपने दोस्त अहबाब को दावत दे सकता हूँ, नहीं देता, मैं अल्लाह के यहाँ मुजरिम हूँ। मेरे भाइयों, हर आदमी की जहाँ तक पहुँच है, अपनी पहुँच तक, अपनी कोशिश तक। हजरत मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब रहिमहुल्लाह ताला बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। हजरत फरमाने लगे कि मैं बहरीन में एक मरतबा सफ़र पर था, तबलीगी दौरे पर था, तो वहाँ एक साहिब से मुलाकात हुई, तो उनसे बात हुई, कहने लगे हजरत मुफ्ती साहब हमें पता है नमाज फ़र्ज़ है, लेकिन फिर भी सुस्ती हो जाती है, नमाज पढ़ी नहीं जाती, नमाज नहीं पढ़ी जाती, क्या करें। तो हजरत मुफ्ती साहब ने बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई, फरमाया मेरे भाई तुम ना पढ़ो भले नमाज, लेकिन इतना सा कर लिया करो, जब आज़ान हो जाए
صرف 5 لوگ اپنے دائیں بائیں کے، اپنی آس پاس کی دکانوں والے، اپنے قریب کے صرف 5 لوگ، ان کو یہ کہہ دیا کرو میرے بھائی اذان ہو گئی ہے، نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، فرمایا یہ کام کر لیا کرو۔ فرماتے اس آدمی نے یہ پریکٹس شروع کی، تقریباً 8 سے 10 دن اس نے یہ پریکٹس کی کہ نماز کے اذان ہوتی، اذان کے فوراً بعد وہ اٹھتا اور اٹھ کر لوگوں سے کہتا بھائی اذان ہو گئی ہے، نماز کا وقت ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسری دکان پہ چلا جاتا، تیسری پہ چلے جاتا، چوتھی پہ چلا جاتا۔ اب کرتے کرتے جب 8-10 دن گزرے تو انسان کے اندر بھی تو ایک جج بیٹھا ہوا ہے نا جی، اس جج نے فیصلہ دیا کہ کیسا بدبخت آدمی ہے، لوگوں کو جا کر کہتا ہے کہ تم نماز پڑھو اور خود آ کر اپنی دکان پہ بیٹھ جاتا ہے، خود اپنے گھر میں بیٹھ جاتا ہے، یہ کیا کام کرتا ہے تو؟ اپنے اندر کے جج نے جب فیصلہ دیا وہ آدمی پکا نمازی بن گیا، پھر اس کے بعد کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ تو میرے بھائیوں، یہ لوگوں کو دعوت دینا، لوگوں کی اصلاح کی فکر کرنا، اپنے آپ کو لازم آ جاتا ہے انسان اپنی اصلاح کرنے کے لیے دوسروں کو جب دعوت دیتا ہے خود نمازی پہلے بن جاتا ہے، دوسروں کو جھوٹ سے روکتا ہے خود جھوٹ سے رکنے والا بن جاتا ہے، دوسروں کو سچائی کی دعوت دیتا ہے خود بھی سچا بن جاتا ہے، دوسروں کے ساتھ جب خیر خواہی کرو گے تمہیں اللہ رب العزت پہلے اس نعمت سے نواز دیں گے۔ اس لیے اپنے آپ کو اس فکر میں لگانا کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کو کسی طرح سے دعوت دے سکوں، کسی طرح سے ان کے کام آ سکوں، اور میرے پیارے حبیب علیہ السلام نے اس کا واضح ارشاد فرما دیا کہ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے جو کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے اسے چاہیے اپنے ہاتھوں سے اس برائی کو روک دے۔ فرمایا اگر روکنے کی طاقت نہیں رکھتا فَبِلِسَانِهِ، پھر اپنی زبان سے اس برائی کو روک دے، اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کر دے۔ فرمایا اگر اپنی زبان سے بھی نہیں روکتا، اپنی زبان سے روکنا بھی ایسا نہیں ہے کہ اتنی سختی کر دو کہ اگلا بندہ پریشان ہو جائے، سختی سے نہیں، نرمی سے گفتگو کرو۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا تھا؟ قَوْلَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جب فرعون کے سامنے جاؤ تو بڑی نرمی سے گفتگو کرنا، بڑی نرمی سے گفتگو کرنا۔ اب ہمارا مخالف فرعون سے بڑا ظالم اور جابر تو نہیں ہو سکتا، اور ہماری طبیعت موسیٰ علیہ السلام کی طرح تو نہیں ہو سکتی، لیکن ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے اتنے ظالم جابر کے سامنے کہ بڑی نرمی سے گفتگو کرنا، بڑے احسن انداز سے گفتگو کرنا، ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ جب دوسروں سے گفتگو کرو کسی کو دعوت دو، اس کی عزت نفس مجروح نہ کرو، اس کو دوسروں کے سامنے رسوا مت کرو، بلکہ اس کو تنہائی میں بلا کر، اسے الگ میں بلا کر اس کی غلطی سے آگاہ کر دو، اس کو تھوڑا سا رہنمائی کر دو کہ میرے بھائی اگر ایسا کر لو اس میں تمہاری بہتری ہے۔ کبھی لسانی، اپنی زبان سے دعوت دینا، اور تیسرا کام اپنے دل سے برا سمجھنا، اپنے دل سے اس برائی کو برا سمجھنا۔ آپ روکنے کی طاقت نہیں رکھتے، زبان سے کہنے کی طاقت نہیں رکھتے، او بھائی دل سے تو اس برائی کو برا سمجھ سکتے ہیں، اپنے دل کے اندر کڑھن ہو، اللہ سے دعا ہو کہ مولا اس کے حالات کو بدل دے، مولا اس کی زندگی کو تبدیل فرما دے۔ ایک اللہ والے کشتی کے اندر سفر کر رہے ہیں، کشتی میں سفر کرتے ہوئے اللہ والے تھے، نیک آدمی تھے، سر پہ ٹینڈ کروائی ہوئی ہے، نوجوان لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، آ کر مذاق شروع کر دیا، ایک نے آ کے سر میں مارا، دوسرے نے آ کے سر میں مارا، تیسرے نے مارا۔ ایک ساتھ جو حضرت کا مرید بیٹھا تھا کہنے لگا حضرت ان کے لیے بد دعا کر دیں، اللہ ان کا بیڑا غرق کر دے، یہ دیکھیں کتنے بڑے اللہ کے ولی کا مذاق اڑا رہے ہیں، کتنے ان کی تضحیق کر رہے ہیں۔ حضرت نے ہاتھ اٹھا لیے، حضرت نے ہاتھ اٹھا لیے اور اٹھا کر دعا کی کہ مولا ان کے دلوں کو ہدایت سے بھرپور فرما دے، ان کے دلوں کو ہدایت سے بھرپور فرما دے۔ میں ان کے بیڑا غرق کرنے کے لیے دعا کیوں مانگوں، میں ان کی ہدایت کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تو اس کشتی میں بیٹھنے والے تمام لوگوں کو ہدایت نصیب فرما دے۔ اس اللہ کے ولی کی دعا کو اللہ نے ایسا قبول کیا کہ اسی مجلس کے اندر اللہ نے ان سب کو ہدایت کی توفیق عطا کی، وہ سب کے سب تائب ہو کر اسی وقت اللہ کے ولیوں کی فہرست کے اندر ان کا نام شامل ہوا اور وہ نیک لوگوں کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے دل سے برائی کو برا سمجھنا یہ بھی ایمان کا درجہ ہے، لیکن یہ سب سے کمزور درجہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی